اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ عزیزان محترم، یہ چوتھا درس ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے، تفسیر قرآن اور علی ابن ابی طالب۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ بنی اسرائیل کا ذکر سنیں تو سمجھیں کہ یہ آپ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، آپ کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو مسائل بنی اسرائیل میں ہیں وہی یہاں پر بھی ہے، مشابہت ہے، اور اس مشابہت کے اوپر کل کچھ بات کی تھی جسے میں تکرار نہیں کر سکتا اس وقت۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ، اور کل ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہدایت موعظے کے ساتھ ہے، ہدی و موعظہ، کتاب حکمت کے ساتھ ہے، نماز زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی صبر اور صلاۃ کا کہا، جس میں معصوم نے فرمایا کہ صبر سے مراد روزہ ہے، تو کہا کہ تم مدد حاصل کرو نماز سے اور مدد حاصل کرو روزے سے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم کمزور ہو تو مضبوط ہو جاؤ، تم اپنی انرجی چارج کرو، کس سے؟ روزے سے، ماہ مبارک رمضان سے، نماز سے، مناجات سے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو نماز زکوٰۃ کے ساتھ، نماز روزے کے ساتھ، فرائض نوافل کے ساتھ، ہدایت موعظے کے ساتھ، کتاب حکمت کے ساتھ۔ تو جب اکیلی کتاب نہیں چل سکتی تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت میرے اہل بیت۔ خالی کتاب سے نہیں کام چل سکتا، ہدایت موعظے کے ساتھ، کتاب حکمت کے ساتھ۔ اب ایک چیز یہ کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے کیا آداب ہیں۔ تو کل ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کی سورتوں کی الگ الگ خاصیتیں، جیسے کل عرض کیا تھا کہ سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک، یہ کنیکٹڈ ہے والضحیٰ کے ساتھ۔ کل اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اگر آج وقت ہوا تو آج سے ہی شروع کر دیں گے۔ انشراح کنیکٹڈ ہے ضحیٰ کے ساتھ، سورہ ناس کنیکٹڈ ہے سورہ فلق کے ساتھ، سورہ فیل کنیکٹڈ ہے قریش کے ساتھ، سورہ قریش کے ساتھ۔ اسی طرح مسبحات، ان کا بھی ایک گروپ ہے جس میں یسبح آتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ
بارش ہو رہی ہے، وہ ہم گاڑی میں گئے، سفر میں جا رہے تھے گاڑی میں کسی جگہ، راستے میں بارش شروع ہو گئی، پہنچنا مشکل ہو گیا، تو اس وقت کیا پڑھے گا؟ نام تو سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن وہ نام پڑھے گا جس نام کی تجلی سے وہ مصیبت اور شر دور ہو جائے اور وہ اپنے گھر آرام سے پہنچ جائے۔ تو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحفیظ، الحفیظ، ٹھیک ہے نا، الحفیظ کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب اس کی خاصیت الگ ہے الحفیظ کی۔ تو سورہ یوسف بھی قرآن کا سورہ ہے، سورہ نور بھی قرآن کا سورہ ہے، لیکن جو خاصیت سورہ یوسف کی ہے وہ سورہ نور کی نہیں ہے، جو خاصیت سورہ نور کی ہے وہ سورہ یوسف کی نہیں ہے، لہٰذا فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو جس سے ان کے اندر پاکیزگی آئے گی۔ سورہ یوسف کو منع کیا، سورہ یوسف مت پڑھاؤ۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کو ہم لوگ بالکل اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، قرآن کی نسبت سے بالکل ہی ایک جو وہ اسے جو وہ ایک متبرک کتاب بنا کے اور فاتحہ کی کتاب بنا کے اور اس سے آگے کچھ اس کے بارے میں نہیں سمجھتے۔ اس سے تھوڑا سا نکلنا ہوگا ہمیں۔ تو ایک چیز میں نے آپ کو یاد دیا کہ قرآن مجید کے سوروں میں اگرچہ اپنی اپنی خاصیتیں ہیں لیکن کچھ سورے کنیکٹڈ بھی ہیں۔ تو اب آپ ایک کام یہ کریں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ جو 4 قل ہیں، یہ 4 قل ازبر کرا دینے چاہیے۔ وہ ہمارے والد صاحب ایک بہت اچھا کام یہ کراتے تھے کہ افطار سے پہلے وہ ٹیبل پہ بٹھا دیتے تھے سب کو، چلو بھائی تم ایک سورے کی تلاوت کرو، تم ایک سورے کی تلاوت کرو، اور ترجمے کے ساتھ۔ اور جب سب کر لیتے تھے تو پھر افطار کا وقت ہو جاتا تھا اور وہاں پہ جو ہے ہم افطار کر لیتے تھے۔ تو افطار سے پہلے کتنا قرآن پڑھ لیا۔ حدیث میں حضور نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی ایک آیت کریمہ پڑھے گا تو اسے پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ آج صلوات میں جو ہے وہ دم نہیں ہے، آج پتہ نہیں دیر تاری ہے۔ تو نماز قضا کرنا اچھی بات ہے ماہ مبارک رمضان میں، منع نہیں ہے، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو کرے، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ آمنو وعملوا الصالحات۔ انسان تو پستی میں ہے، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا لیکن پھر ہم نے اسے پسترین حالت کی طرف دھکیل دیا۔ 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے پیدا کیا تھا احسن تقویم پہ، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو پستی میں ہے انسان تو۔ اب جیسے وہ ایک چلتی ہوئی گاڑی ہو، اگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مطلب یہ ہے اگر تو نے ایمان اور عمل صالح کو برقرار رکھا تو آپ اس پستی سے باہر نکل آئیں گے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو آپ کا نفس مسلسل پستیوں میں جاتا جائے گا۔ رکنا نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو چل رہی ہے، یا ادھر چل رہی ہے یا ادھر چل رہی ہے۔ تو اگر آپ نے ایک گاڑی ہے، یا اس نے آگے جانا ہے یا ریورس، کھڑی بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہاں 2 چیزیں ذکر، ایمان اور عمل صالح، جیسے میں کتاب اور حکمت، ہدایت اور موعظہ، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور روزہ، تو یہاں پر بھی
ایمان اور عمل صالح. ابھی میں پل کی طرف آتا ہوں, 4 پل کی. ایمان اور عمل صالح. تو اگر تو نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے خود کو پاک نہیں کیا, اس میں کمی آ گئی, تو مسلسل جو ہے وہ نفس جو ہے وہ اسفل سافلین کی طرف جاتا جائے گا. یہ جیسے تھوڑا سا اوپر بھی گئے پھر نیچے جائے گا, پھر اوپر گئے پھر نیچے جائے گا, پھر تھوڑا سا اوپر گئے پھر نیچے جاتا جائے گا جاتا جائے گا. پھر آپ نے تھوڑا سا ایمان اور عمل صالح کیا تو پھر تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا. لیکن اینڈ ریزلٹ پہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ نیچے جا رہا ہے یا زیادہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. ایمان اور عمل صالح, یعنی جب تک اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرے گا انسان. اب اگر مثال کے طور پر ایک پرندہ ہو, اس کو آپ کھائیوں میں ڈال دیں, پھینک دیں, گہرائیوں میں پھینک دیں, گڑھوں میں پھینک دیں, تو اگر اس کے دونوں پر سالم ہے تو پرواز کرے گا. پرواز کر کر کے وہ جو اوپر کی طرف ہے, پرواز میں بھی پھر ٹائم لگتا ہے. اگر گہرائیاں بہت زیادہ ہیں, پہاڑ سے جیسے آپ نے پھینک دیا نیچے, تو اوپر پہاڑ تک آنے میں اسے بہت الٹنا پڑے گا, بہت پرواز کرنی پڑے گی. تو اگر اس کے دونوں پر سالم ہیں, دونوں پر ہیں, تو وہ پرواز کر سکے گا, بیلنس ہوگا, صراط مستقیم پہ سیدھا اڑ کے وہ اوپر پہاڑ تک آ جائے گا. لیکن اگر ایک پر اس کا زخمی ہوگا تو وہ پرواز نہیں کر سکے گا. تو انسان تجھے یہ سمجھنا ہے کہ خالی ایمان سے کام نہیں چلے گا, ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی لگانا ہوگا ساتھ. تو دونوں جب ساتھ ہوں گے پھر دونوں سے اوپر پڑاہٹ کرے گا تو وہ اڑ کے جو ہے وہ بلندیوں کی طرف پرواز کر جائے گا. صلوات پڑھے محمد. تو ایمان عمل صالح کے ساتھ ہے. نماز زکوٰۃ کے ساتھ ہے. نماز اللہ سے راز و نیاز ہے. زکوٰۃ انسان تو اگر ایمان اور عمل صالح کی پرواز نہیں کرتا رہے گا تو یہ پستیاں تجھے مسلسل لیتی جائیں گی وہاں جہاں قرآن خطاب کرے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبر کی منزل آ جائے گی اور تو اسفل سافلین سے نہیں نکل پائے گا. تو اسفل سافلین کیا ہے؟ پیسے کو جمع کرنا, طاقت کو جمع کرنا, شہرت کو جمع کرنا, اولاد کو جمع کرنا تاکہ دوسرے کو نیچے دکھا سکے. فرمایا اگر کوئی اچھے برانڈ کا جوتا پہنے تاکہ وہ دوسرے کو نیچے دکھائے کہ تمہارے پاس اس برانڈ کا جوتا نہیں ہے, تو کہا یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے تکبر کیا. زمین پہ یہ برتری چاہتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں, اسفل سافلین والے ہیں, تکاثر والے ہیں. یہ پستیوں میں جا رہے, وہ سمجھ رہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں, میری اس میں سروائیول ہے, میرا نام ہے, میری بقا ہے. تو اب آگے آپ لگاتے جائیں, میں نے آپ کو صرف ایک ہنٹ دے دیا. تو تکاثر ہے, تکاثر جو ہے وہ قبروں تک جائے گا. اور اس کے برخلاف یہ ہے کہ یہ پیسہ دوسرے کو دے رہا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے. وہ پیسہ نہیں دے رہا, پیسہ جمع کرے جا رہا ہے, جمع کرے جا رہا ہے, جمع کرے جا رہا ہے. تو 2 عصر ہیں, ایک عصر غیبت ہے, ایک عصر ظہور ہے. عصر ظہور میں لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے دیں گے جیسے سگا بھائی سگے بھائی کو نہیں دے گا. عصر ظہور میں یہ نہیں ہوگا کہ پیسے کو فریز کر لیں, صاحب گاڑیاں ہی جا رہی ہیں, دینے کے لیے ایک چدی بھی نہیں ہے کسی کو, اپنے لیے کروڑوں روپے ہیں, اربوں روپے ہیں, گاڑیوں پہ گاڑیاں, بنگلوں پہ بنگلے,
دعوتوں پہ دعوت ہے، کیا کتنا کھول لو گے، کتنے نیکلس پہن لو گے، کتنے جوتے پہن لو گے؟ جوتے لگیں گے، جوتے پہنو گے نہیں، جوتے لگیں گے تو عصر ظہور تکاثر یعنی پیسہ نہیں دینا، ہمارے پاس رہے پیسہ. اور جو متقین ہیں وہ پہلے خمس بھی دے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، اس کے بعد بھی اس کے مال میں دوسروں کے لیے سہم ہوتا ہے. مولانا نے فرمایا یہ جو نمازیوں کی خصوصیات ہے کہ حقیقی نمازی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک دن رمضان میں آ گئے، جمعے میں آ گئے، ایک مہینہ آ گئے تو ہم نمازی بن گئے. جو حقیقی نمازی ہیں ان کی صفات بیان کی. اب وقت نہیں ہے ورنہ ان کی صفات آپ کے سامنے بیان. تو ایک صفت ان کی یہ ہے وَالَّذِينَ لَهُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ان کے پاس ایک ڈیفائنڈ پورشن ہوتا ہے پیسے کا، مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے. عفیف سفید پوش پاک دامن لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کے لیے بھی، اور جو ہاتھ پھیلا لیتے ان کے لیے بھی. اب جو وہ پروفیشنل ہیں یا جو گینگز ہیں ان کو ڈسلوج کرنا یہ حکومت کا کام ہے، یا وہ این جی اوز جو ہمارے معاشرے میں کام کر رہی ہیں ان کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ مانگنے کوئی آیا تو اس کی عزت ضرور رکھنی، نہیں تو پھر بہت اچھے سے اس کو واپس کرنے جھڑکنا نہیں. تو دینے والا یہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والا، مال دینے والا یہ نمازی ہے. اور پیسہ دبانے والا یہ حقیقی نمازی نہیں ہے. یہ الہاکم التکاثر، تکاثر اسے قبر تک لے جائے گا. اب جب قبر آئے گی یہ جو پیسہ اتنا گرپ کر رہا ہے یہ پیسہ کیا قبر میں ساتھ لے کے جا سکے گا اپنی؟ ابھی کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی بلا آئے، کوئی حادثہ پیش آئے، خدا نہ کرے ہم میں سے آپ کو اس دنیا سے چلا جائے تو کیا وہ اپنے ساتھ کوئی مال لے کے جائے گا؟ نہیں. مال کی جو محبت ہے وہ انسان میں بہت شدت سے ہے، اس کو توڑنا ہے. جب تک وہ سے توڑے گا نہیں تزکیہ نہیں ہو سکتا. پہلے انسان میں یہ پوٹینشل ہو کہ مال کمائے. ہمارے ہاں تو نہ کمانے کا پوٹینشل ہے اور نہ دینے کا. پہلے کمائے پھر اس میں اتنا جگر ہو کہ دے، یہ پھر وہ بنے گا نمازی، حقیقی نمازی. ویسے نمازی تو ہوگا لیکن حقیقی نمازی جن کی صفات بیان کی ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی کچھ پورشن ہوتا ہے ان کے مال کا جو سائل اور محروم کے لیے مخصوص ہوتا ہے. تو عزیزو یہ روح قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جو قرآن مجید میں پیئرس ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بچی تھی وہ کوڑا رکھنے کے لیے باہر گئی اور اسے کو اٹھا کے لے گیا تو اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا. یہ ہماری بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ جیسے کہ قرآن سے تمسک نہیں. بچے کو سکھائیں کہ گھر سے باہر نکلے تو قل اعوذ برب الفلق پڑھے، گھر سے باہر قدم نکلے قل اعوذ برب الناس پڑھے، نظر بد کا شائبہ ہو قل اعوذ برب الفلق پڑھے.
نظر بد کا شائبہ ہو، بندش کا شائبہ ہو، توہم ہو، وہم ہو، قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ اور پڑھنے کا کیا ادب ہے؟ پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مولا نے ایک مرتبہ پڑھا قل اعوذ برب الناس، جب کہا قل اعوذ برب الناس تو فرمایا کہ قل مائنس کر کے دل میں ایک مرتبہ کہے اعوذ برب الناس۔ یہ قل تو حکم ہے نا کہ کہہ دو، یہ تعمیل ہے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس کی، رب الناس کی پناہ مانگتا ہوں۔ عربوں میں جب باہر سے کوئی آتا تھا تو مار دیتے تھے اسے، کیونکہ اس کا وہ قبیلے والا نہیں ہوتا تھا، تو کسی قبیلے کی پناہ میں ہوتا تھا۔ حضور جب تک ابو طالب، حضرت ابو طالب کی پناہ میں رہے تو محفوظ رہے، جب ابو طالب کی پناہ ہٹ گئی تو پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ہجرت کا حکم آ گیا۔ تو ابو طالب کی، حضرت ابو طالب کی پناہ اتنی بڑی پناہ تھی کہ وہ پناہ ہٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ جاتا ہے۔ یعنی یا ابو طالب کی پناہ ہے یا مدینے کی طرف ہجرت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو قل اعوذ برب الناس سے پڑھے تو ایک مرتبہ دل میں بولے اعوذ برب الناس، پڑھے نہیں مائنس کر کے، قل مائنس کر کے اگر پڑھے گا تو ویسے ہی وہ دشمن تو لگے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے یہ تحریف کر دے قرآن کی۔ دے ان پاگلوں کو کون سمجھائے، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اوپر سے گزرتا۔ قل مائنس کر کے دل میں کہے اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، پھر آگے سے۔ تو یہ بچوں کو ہمیں یہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ جب انسان قل یا ایھا الکافرون پڑھے تو 3 مرتبہ کہے اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ ربی، الاسلام دینی، الاسلام دینی، الاسلام دینی۔ کوئی سمجھوتا نہیں، کافروں سے کوئی سمجھوتا نہیں دین کے معاملے۔ 4 قل جو ہیں وہ 3 مرتبہ کر کے، ہمارے استاد نے کوئی کام تھا، کہیں جانا تھا کسی بڑے آدمی کے پاس، تو میرے استاد بہت شفیق ابھی بھی ہیں حیات، کہنے لگے آغا عابدی جب جانا وہاں اس کے پاس، وہ بلڈ پریشر کے، شوگر کے مریض ہیں، فوراً ان کو غصہ آئے گا، کوئی ایسی بات مت کرنا جو ان کو غصہ آئے گا، اور یہ انگلی ایسے 3 مرتبہ یہ انگلی بند کر دینا، 3 انگلیاں بند کر دینا، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا۔ ہر مرتبہ جب قل هو اللہ احد پڑھو تو ایک انگلی کھول دینا، پھر دوسری انگلی کھول دینا، پھر تیسری انگلی کھولو گے تو انشاءاللہ پھر بات کرنا تو تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ میں ان کے پاس گیا تو بھول گیا کہ کیا کرنا تھا۔ صلوات پڑھو محمد حضرت علی نے یہ قل هو اللہ احد، هو اللہ احد، ہوا اس میں اعظم ہے، هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ بعض جگہ ہے نا کہ بحق احد، بحق کاف ہا یا عین صاد، بحق ہا میم عین سین کاف، بحق احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پروردگار کو واسطہ دینا، جب انسان کسی ظالم کے سامنے ہو، مقابلے پر ہو،
انسان اپنے بچوں کو سکھائے، آیت الکرسی سکھائے، ناد علی سکھائے، تاکہ بچہ جو ہے وہ مضبوط ہو. جو پریشانیاں ہیں، آپ دیکھیے کہ جو اشرف مخلوقات تھے، جو سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ استغفار کر رہے ہیں، وہ پناہ حاصل کر رہے ہیں اللہ کی، کہ میں خود کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ سے بے نیاز نہیں ہوں. اگر میں خود کو اللہ کی پناہ سے بے نیاز سمجھنے لگوں گا، پھر میں دوبارہ اسفل سافلین میں چلا جاؤں گا. کہا بڑے بڑے علماء بعض دفعہ ایسی انہوں نے فوش غلطیاں کی جو ان کے مقام سے مناسبت نہیں رکھتی کہ وہ غلطی کر سکیں گے. ایک لمحے کے لیے اگر اللہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، مجھے اپنی پناہ میں نہ رکھے، تو میرا کیا حشر بنے. لہذا دعا کی کہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ایک لمحے کے لیے مجھے میرے حال پر مت چھوڑ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور قل هو اللہ احد تیسری اور چوتھی قل یا ایھا الکافرون، یہ چار میں قل ہے کہ اے میرے رسول کہہ دو. تو کہہ دو اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں کہہ دیجئے. یہ بھی ترمیم ہے جو ہمارے ہاں ترمیمیں کی جاتی ہیں. ترمیمی بل بھیج دیا سینٹ میں، اسمبلی میں، تو ترمیم ہے ایک طرح کی. اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے کہہ دو، آپ اس میں ترمیم کر کے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے. تو کہہ دیجئے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دو، قل کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. تو ترجمہ وہی کرنا چاہیے جو وہاں پہ آئے، اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے. ایک بات یہ ان کا ایک کمبینیشن ہے. اب یہ مختلف موقعوں کے اوپر پڑھی جاتی ہیں. 3 مرتبہ آپ قل هو اللہ احد پڑھے کسی بھی حاجت کے لیے، یا 2 رکعت نماز پڑھ لے کسی بھی حاجت کے لیے. تو وقت ہو گیا، ہے وقت ہے ابھی، آپ پریشان ہیں جی. تو قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں. بندشوں کے لیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں نظر بد کے لیے. اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میری قبر پر جانور نہ آئے، سانپ بچھو نہ آئے، تو اس کے لیے فرمایا سورہ تکاثر. تو ہر سورہ کی خاصیتیں ہیں جو دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ظاہر ہو رہی ہیں. یاسین کی الگ خاصیت ہے، ملک کی الگ خاصیت ہے، ہر سورہ کی الگ الگ خاصیت ہے. اب یہ جو سورہ ہے دیکھیے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. میں نے بتایا یہ کنیکٹڈ ہے اصحاب فیل سے، یعنی سورہ فیل سے. تو اب وہ پڑھنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. تو حضور تو جب یہ ابرہہ کا واقعہ ہوا ہے، ابرہہ کا واقعہ ہونے کے بعد اصحاب فیل کو ابابیل کے لشکر سے مارنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ سورہ اتاری، تو حضور تو اس وقت موجود نہیں تھے. اور خطاب کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، تو جہاں ہاتھی ہوتے ہیں وہاں اصحاب کا ذکر آتا ہے، اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو کہا عالم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھونڈ کے جھونڈ فرشتے بھیجے، ابابیل کا لشکر بھیجا، ترمیم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر سخت سنگریزے، یعنی جو راک سے سخت پتھر تھے وہ برساتے تھے، فجعلہم کعصف معکول، تو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا کیوں؟ سوال پوچھتا ہے انسان وہی سے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے ابرہہ کے لشکر کو کیوں نابود کیا؟ تو نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کیوں کر دیا؟ تو کہا لإیلاف قریش، قریش سے یعنی تاجروں سے یکجہتی کے لیے، تاجروں سے یکجہتی کے لیے۔ قریش عربی زبان میں بولتے ہیں تاجر کو، قریش کو قبیلہ نہیں ہے، قبیلہ تو بعد میں بنا، وہ تو سارے تاجر تھے، اور وہ رشتہ دار تھے، تاجر تھے، تو وہ قبیلہ بن گیا ان کا۔ ورنہ قریش کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ تاجر کو۔ تو قرآن مجید نے کہا ہم نے، اچھا ہم ظاہر ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیجا اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہہ رہے کہ ہم نے ابابیل کے لشکر کو بھیجا تاجروں سے یکجہتی کے لیے، تاجروں کی حمایت کے لیے، لإیلاف قریش، تاجروں سے یکجہتی کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ وہ جو مکے کے عرب تھے وہ دو تجارتی سفر کرتے تھے، گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے۔ تو رحلہ الشتاء یعنی سردی کا سفر، رحلۃ الصیف گرمی کا سفر، رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو کہا کہ اگر ہم ابرہہ کے نیٹ ورک کو نہیں توڑتے، ابرہہ کے لشکر کو نابود نہیں کرتے، تو یہ تجارتی سفر نہیں ہو سکتے تھے، یہ آرڈر پلیس نہیں ہو سکتے تھے۔ تو ہم نے ان کے نیٹ ورک کو توڑ کے دہشت گردی کا نیٹ ورک بھی توڑ دیا، اور تجارت کا راستہ، تجارت کا پہیہ بھی چلا دیا۔ تو اب لوگوں کو چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اب اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امان میں رکھا۔ اب مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمان سے کھانا اتارا، کوئی راشن سپلائی کیا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن تجارت کا پہیہ چلا دیا۔ تو جہاں تجارت کا پہیہ چلتا ہے، جہاں تجارت ہوتی ہے، وہاں بھوک افلاس نہیں ہوتی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آپ تجارتی ہب کے اوپر بیٹھے ہوئے، کراچی کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور یہاں پر بھوک افلاس ہے۔ تجارت کی جگہ ہوتے ہوئے تجارت نہیں کر سکتے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو یہ اس قرآن مجید کی وہ چیزیں ہیں، روح قرآن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب تجارت کو کس نظر سے دیکھتی ہے، عبادت کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ پہلے تجارت ہوگی، پہلے دہشت گردی کا نیٹ ورک ٹوٹے گا، پھر رب کی اور اس بیت کی عبادت ہوگی۔ جہاں دہشت گردی ہوگی، جہاں قتل و غارت گری ہوگی، جہاں بھوک و افلاس ہوگا، وہاں پر اس رب کے، اس گھر کے مالک کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیں نا، بجلی اگر نہیں ہو، صفائی یہاں نہیں ہو، لوگ یہاں موجود نہیں ہو، جس راستے سے ہم چل کے آئے وہ راستہ اگر ہمیں راستہ نہ دے، کتنے اسباب جمع ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ قرآن کے 2 لفظ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام توفیقات ہیں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ پروردگارہ ہمیں کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما،
اپنے بچوں کو اور خود کو کتاب کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ، وارث قرآن، صاحب قرآن، شریک قرآن، قرآن ناطق حجت ابن الحسن العسکری کے راستے کے پتھر صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنے بچوں کو ان کا سپاہی بنانے کی توفیق عطا فرما، مدارس کی امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدارس کو مستحکم بنانے کی توفیق عطا فرما، قلب مقدس امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما، سازشوں سے، دہشت گردی سے محفوظ فرما، عاقبت پہ خیر فرما، آپ سب کی عبادتوں کو، روزوں کو، نمازوں کو اور قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما۔ دعا امام زمانہ سب مل کے پڑھ لیجئے، وہ بچہ پڑھ رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل حجت ابن الحسن، سب مل کے صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔